ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ اب دیکھیں کہ تجوید کا جو علم ہے اور قرآن کے جتنے بھی علوم ہیں وہ آپس میں اگر ہم ان کو گہرائی سے دیکھیں تو وہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ تجوید میں اگر ہم پروننسیشن کی بات کرتے ہیں، تجوید میں ہم قرآن کے حروف، ان کے مخارج اینڈ صفات کے اکارڈنگ جب اس کی درستگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو گرامر ہے اس کا بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ علم جو ہے وہ اس کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن کی درستگی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ چیز بھی جانتے ہیں کہ قرآن کی جو تلاوت ہے اس کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے جب اس کے حقوق پورے کیے جائیں۔ قرآن ہم سے حقوق رکھتا ہے نا، قرآن کے حقوق ہیں ہم پر، اگر ہم وہ حقوق ادا نہیں کرتے تو وہ ہمارے پر ڈیو ہیں کہ وہ ہم نے حق ادا کرنا ہے۔ اس میں سے پہلا جو حق ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کی درستگی، قرآن کی پروننسیشن، اس کی تلاوت۔ جب ہم تلاوت کو درست کرنے میں مشق کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی جو چیز سیکنڈلی آ جاتی ہے وہ اس میں غور و فکر کی آتی ہے۔ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ہمیں صرف اسی لیول تک نہیں رکھتی کہ ہم صرف قرآن کی درستگی پر بات کریں، قرآن کے لحن پہ بات کریں، قرآن کی جو غلطیاں ہیں بس ان کو درست کر لیں، بلکہ تلاوت جو ہے اس کا حق جو ہے وہ بھی انٹر کنیکٹڈ ہے کہ اس کے بعد ہماری جو سیکنڈ مشق ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم غور و فکر سٹارٹ کریں، اور غور و فکر کے لیے ہمیں اس کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن جو ہے وہ آنا بڑا ضروری ہے۔ جب انسان اس پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ غور و فکر صرف اس کی انفارمیشن کو نہیں بڑھاتا یا اس کی مینٹل کیپیسٹی کو نہیں بڑھاتا، بلکہ پھر وہ اس کے جو اس کا تعامل ہے، جو اس کا عمل ہے، پھر وہ اس کو چینج کرتا ہے۔ جب انسان کا غور و فکر، انسان کی آبزرویشن، اس کی انفارمیشن جو ہے جب اس کے عمل کو سنوارتی ہے، جب اس کو چینج کرتی ہے، قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کرتی ہے، تو پھر تیسرا حق جو ہے قرآن کا وہ آ جاتا ہے، قرآن کے مطابق عمل کرنا۔ اسی طرح سے جب انسان عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، جب اپنی سوچ کو بدلتا ہے، اپنے عمل کو بدلتا ہے، تو اس کے بعد جو اس پر حق آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے بعد وہ یہ انفارمیشن، وہ یہ علم جو ہے وہ دوسروں کو بھی بتائے، دوسروں کو بھی تبلیغ کرے، دوسروں کو بھی دعوت دے۔ تو پھر اس سے جو نیکسٹ جو مرحلہ ہے، حق جو ہے وہ یہ ہے تبلیغ کا، کہ ہم تبلیغ کریں اس کام کی، اس دین کو آگے پہنچائیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کے جو حقوق ہیں وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے۔ ایک حق سیکھنے کے بعد، ادا کرنے کے بعد ہم دوسرے حق کی طرف جائیں گے۔ ہم حق ادا تو نہیں کر سکتے اس لیول کا، لیکن انسان سے انسان کی کوشش کا ہی سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری کوششیں ہی مانگیں گے۔ تو ان کوششوں میں جتنا ہمارا اخلاص ہوگا، جتنا ہم خلوص سے کریں گے، جتنے ہم اس میں لائل ہوئے، تو انشاءاللہ ہماری تھوڑی سی محنت بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بابرکت ہوگی۔ لیکن اگر ہماری نیت میں کہیں کھوٹ ہے یا ہم اپنے کام میں خالص نہیں، تو پھر گھنٹوں بیٹھے رہیں یا جتنی مرضی ہمارے واٹس ایپ گروپس اینڈ کلاسز ہم اٹینڈ کر رہے ہوں، لیکن جہاں ہم خالص نہیں ہیں تو وہ اتنی زیادہ کلاسز بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کسی ایک کلاس سے بھی
اچھے طریقے سے آپ کنیکٹڈ ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کی ایک کلاس بھی آپ کو بدل دے گی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ گروپ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ آئی نو کہ وہ بہت ساری کلاسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے، لیکن اب وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کلاس میں وہ کبھی ایکٹیو ہوتے ہیں، کبھی کسی کلاس میں ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن کانسٹنٹلی کسی ایک کلاس میں مکمل طور پہ ایکٹیو نہیں ہے، جس کی ایک ریزن یہ بھی آ سکتی ہے کہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں، زیادہ ذمہ داریوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اور ان کو نبھانے کی جو کوشش ہے یا نبھا نہیں پا رہے، اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن جو ہے وہ ایسا علم ہے کہ جب انسان اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، اپنے آپ کو جوڑتا ہے، تو اس میں کمی بیشی کرنے سے انسان کبھی بھی سکون نہیں پاتا۔ سب سے زیادہ جو انسان کی انٹرنل فیلنگز جو متاثر ہوتی ہیں، اس میں اس کا سکون ہے، اس کا چین ہے۔ اگر وہ خالص ہو کے اس کو ٹائم نہیں دے رہا، اس میں کام نہیں کر رہا، محنت نہیں کر رہا، رسپانس نہیں کر رہا، بے شک وہ اپنے دوسرے کاموں میں انوالو ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی بے چینی جو ہے، اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ وہ اس کو ٹائم نہیں دے رہا، اس کا حق نہیں ادا کر رہا۔ یہ بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ موٹیویٹ ہوں اور اپنا جو کام ہے اس کو نبھائیں۔ دیکھیں یہ بہت بڑا شرف ہے، اور کبھی بھی شرف جو ہے بغیر محنت کے نہیں ملتا، بغیر کوشش کے نہیں ملتا۔ یہ کوئی لک نہیں ہے، یہ کوئی فارچونیٹ نہیں ہے کہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو خود بخود قرآن جو ہے وہ آتا جائے گا۔ اس میں ہمیں محنت کرنی ہے، اور یہی ہمارا شرف ہے، یہی ہمارا آنر ہے، اور یہی اللہ کی توفیق ہے۔ ہم یہ سنتے ہیں نا، حدیث سنتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ بڑا ریئلائز بھی کرواتے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں میں صرف ان کو اپنے بندے کہتے ہیں، صرف ان کو خاص بندے کہتے ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں کسی بھی درجے پر، جو قرآن کی خدمت میں، قرآن کو سیکھنے میں یا قرآن کو سکھانے میں کسی بھی لیول پہ انہوں نے خود کو قرآن سے جوڑا ہوا ہے، تو وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ فیملی میں آپ گھر کے لوگ ہیں، ممبرز ہیں، فیملی ممبرز ہیں، اس میں سے 7 لوگ ہیں، اس میں سے جو شاید 2 یا 1 ہی پرسن جو ہے وہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے یا کچھ بھی اس لحاظ سے کسی بھی درجے پہ کام کر رہا ہے، تو سوچیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں سے چن لیتے ہیں ان چند لوگوں کو جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے اسپیشل پرسن ہے، وہ چوزن پیپل ہیں وہ۔ تو الحمدللہ اگر ہم نے قدم اٹھایا ہے، ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، تو ہمیں پروف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہمارے حق میں بہترین ہے۔ ہم واقعی اس قابل ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ چلیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں۔ لیکن چنوتی تو ہو گئی، اللہ نے چن تو لیا، لیکن پھر ہمیں جو پروف کرنے کی ایک مرحلہ تھا، ہم اس میں فیل ہو رہے ہیں، اس میں کام نہیں کر رہے۔ تو ان شارٹ یہی ہے کہ ہمیں اس مقصد کو سوچنا چاہیے کہ میں نے یہ مقصد سٹارٹ کب لیا تھا اور کیوں لیا تھا۔ میں نے پورے قرآن کو پڑھنے کے لیے میں نے قدم اٹھایا تھا، اور ابھی ایک پارہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے اور ہماری اٹینڈنس اتنی شارٹ ہو گئی ہے۔ تو علم جو ہے ہمیشہ 2 سٹیپس پہ حاصل کیا جاتا ہے۔ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو جاننا، کسی بھی چیز کے بارے میں اس کے قواعد، اس کے ضوابط، وہ تمام پروسیس کو جان لینا، یہ آپ کا علم ہوتا ہے۔ سیکنڈ جو مرحلہ ہوتا ہے وہ مشق ہوتی ہے، اور مشق علم کے بعد ہوتی ہے۔ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی مشق کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، وہ پریکٹس پھر آپ کو اس میں ماہر کرتی ہے، آپ کو ایکسپرٹ کرتی ہے، اور وہ آپ کا فن بن جاتا ہے۔ تو تجوید جو ہے یہ علم بھی ہے اور یہ فن بھی ہے۔ ابھی ہم حاصل کر رہے ہیں تعلیم، ہم جب حاصل کر رہے ہیں تجوید کی، اس میں ہم رولز پڑھتے ہیں، ہم ضوابط پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ کو سکھایا جاتا ہے، اس کے مطابق پڑھنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، تو وہ آپ کا ایک فن بن رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی مشق ہوتی ہے۔
تو جب ہم اس کی پریکٹس ہی نہیں کریں گے تو ہم اس میں ایکسپرٹ کیسے ہوں گے؟ تو یہ دونوں جو آسپیکٹ ہیں یہ ہمارے ہیں، یہ دونوں ہم نے کرنے ہیں. تو بی ایکٹیو رہیں اور اپنے اٹینڈنس کو، اپنی کلاسز کو فلفل کریں، اور اس کے ساتھ خالصتاً ہو کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اس کے ساتھ جڑیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے لاسٹ میں بات کی تھی کہ تبلیغ کی بات کی تھی، تبلیغ میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اب آپ میں سے ہی بہت سارے لوگ ہوں گے جو قابل بنیں گے، جو اس علم کو اس درجے پر سیکھیں گے کہ وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اس علم کو پھر آگے کئی لوگوں تک پہنچانے والے بنے. تو ایسے ہی یہ چین جو ہے چلتی آ رہی ہے سلف و صالحین سے، اور قیامت تک یہ علم ایسے ہی ٹرانسفر ہوگا. کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو آپ لوگ ہی تیار ہوں گے اور آپ میں سے لوگ ہی آگے سکھانے والے ہوں گے. تو یہ چیز پھر ہماری ایک ذمہ داری ہے. اور دیکھیں ہے تو امت کی ذمہ داری، تمام مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے. لیکن اب ان تمام لوگوں میں سے اگر چند لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے بھی جو کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر نان سیریسنس دکھائیں گے، سنجیدگی نہیں دکھائیں گے، تو پھر سوچے کام کون کرے گا؟ چنے ہوئے لوگ بھی جب اپنے آپ کو پروو نہیں کر پا رہے تو پھر کن سے ایکسپیکٹیشنز ہوں گی؟ وہ جو گھر بیٹھے ہوئے بالکل اس فیلڈ کی طرف ان کو بالکل بھی علم نہیں ہے، وہ تو کہیں گے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. لیکن ہم جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری تو ڈیولپ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کی اور پھر اس کو اچھے طریقے سے خود نبھانے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. چلیں جی ریویژن کر لیتے ہیں ایک دفعہ، کیونکہ آج ہمیں نیکسٹ رول کرنا ہے، تو اس سے پہلے ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں جتنے ہم نے اسٹڈی کی ہیں. رولز میں سب سے پہلے ہم نے حروف کی کیٹیگریز دیکھی تھی. اس میں سے ہم نے سب سے پہلے دیکھے تھے حروف مدہ. حروف مدہ میں ہم نے یہ چیز سیکھی تھی کہ ایسے حروف جن پر آواز نیچرلی جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے، ان کو لمبا پڑھا جاتا ہے. اور وہ 3 حروف ہیں، الف، واو اینڈ یا. اب ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک میں حروف کے ساتھ اس کی حرکات بھی موافق ہوتی ہیں، یعنی حروف جو ہیں وہ حرکات کے بغیر نہیں پڑھے جاتے. تو جب الف، واو اینڈ یا یہ حروف ہیں، اب ہم ان کی موافق جو ان کی حرکات ہیں ان کو دیکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ الف جو ہے وہ منہ کھول کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کے موافق جو حرکت آتی ہے وہ زبر ہے. تو الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے قرآن پاک میں کسی بھی لفظ کے درمیان میں یا آخر میں، تو وہاں پر ہم الف کو مدہ کر کے پڑھتے ہیں. دوسرا حرف ہے واو. واو جو ہے وہ دونوں ہونٹ کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، اور واو سے پہلے جو اس کی موافق حرکت ہے وہ کیا ہے؟ پیش. کیونکہ واو کی جو موافقت ہے وہ ہم ادائیگی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں. یہ پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں نا؟ ہم جو موافقت ہے وہ پروننسیشن کے اکارڈنگ دیکھ رہے ہیں، نہ کہ حرف کی شیپ کے اکارڈنگ. اب واو جو ہے وہ دونوں ہونٹ گول کر کے پڑھا جاتا ہے، تو پیش جو ہے وہ بھی جب کسی حرف پر پڑھی جائے تو ہونٹوں کو گول کر دیتی ہے، اس لیے واو سے پہلے پیش. اب واو سے پہلے پیش تو ہے، لیکن واو اٹ سیلف کیا ہوگا؟ واو خود جو ہے وہ ساکن ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش. آپ میں سے کسی کے مائنڈ میں یہ کویسچن آیا ہوگا کہ الف جو ہے اس پر کوئی حرکت نہیں بول رہے، نہ ساکن کی نہ کوئی اور، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بتایا گیا ہوا ہے کہ الف جو ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر یا نیچے کوئی بھی حرکت یا علامت آ جائے تو وہ پھر اٹ ول بی حمزہ، تو وہ حمزہ ہو جائے گا. تو اس لیے الف پر کچھ بھی نہیں ہے. واو ساکن سے پہلے پیش. تیسرا جو حرف ہے وہ یا ہے، یا ساکن. اور یا جو ہے اس کی پروننسیشن میں ای کی آواز آتی ہے. تو جب کسی لیٹر کے نیچے کسرہ آتی ہے، زیر آتی ہے، تو بھی آواز ای کی آواز آتی ہے. یہ اس کی موافقت ہم جانتے ہیں. تو یا ساکن سے پہلے جب بھی زیر آتی ہے تو وہاں پر بھی یا لمبی ہوتی ہے. حروف مدہ کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ان کی جو مقدار ہے
وہ کتنی ہے؟ ایک الف یا 2 کاؤنٹس. اس کے بعد ہم نے دیکھا حروف لین. جس طرح حروف مدہ لمبے پڑھے جاتے ہیں، حروف لین پر بھی مقدار ہوتی ہے ایک الف، لیکن یہ نرمی سے ٹرن کر کے پڑھے جاتے ہیں، راؤنڈ کر کے پڑھے جاتے ہیں، گول کر کے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان میں فرق ہے. اگر آپ کو سمجھانا ہو یا بتانا ہو یا مزید غور و فکر کرنا ہو، آپ سے یہ پوچھا جائے حروف مدہ اور حروف لین میں کیا فرق ہے، تو یہ بنیادی فرق آپ یاد رکھیے کہ حروف مدہ لمبے پڑھے جاتے ہیں اور حروف لین بھی لمبے پڑھے جاتے ہیں، لیکن حروف مدہ سیدھے لمبے پڑھے جاتے ہیں، آواز سیدھی رہتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے با، بو، بی. لیکن حروف لین جو ہیں وہ نرمی سے ٹرن کر کے پڑھے جاتے ہیں، بو، لو، لئی، بئی. ٹھیک ہے، تو یہ ٹرننگ ساؤنڈ ہے، لیکن اس میں جب ہم ٹرن کرتے ہیں تو اس میں بھی کوانٹٹی ہوتی ہے ایک الف یا 2 کاؤنٹس. تو واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر، یہ حروف لین ہے. تیسری چیز غنہ. پھر ہم نے دیکھا کہ الف سے لے کے یا تک 2 ایسے حروف ہیں جن پر تشدید کی علامت آئے تو وہاں پر ناک میں گنگناہٹ پیدا ہو جاتی ہے، گنگنی آواز نیچرلی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک بات آپ یہاں سے ذرا اضافہ کر لیں کہ نون اور میم ان پر جو غنہ کی کیفیت ہے وہ ان پر تشدید نہ بھی ہو تو بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی مقدار کم ہوتی ہے. ناک میں آواز کا ٹھہراؤ کم ہوتا ہے، لیکن جب ان پر تشدید آ جائے تو وہ ٹھہراؤ بڑھ جاتا ہے. یہ اصل میں غنہ کی مین وجہ ہے. اچھا جی، تو نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ان. ٹھیک ہے، اس کو انا نہیں پڑھیں گے بلکہ ناک میں آواز ٹھہرائیں گے، ایک الف یا 2 کاؤنٹس، ان. اور جیسے عما یا اما، یہ ہو گیا غنہ. غنہ کے بعد نیکسٹ ہم نے کیا تھا کہ غنہ جو ہے نون اور میم میں بیسیکلی غنہ ہوتا ہے، لیکن نون ہمیں پتا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں 2 حرفی آواز ہے. تشدید میں ایک ساکن ہوتا ہے، ایک متحرک ہوتا ہے. اسی طرح نون میں ساکن بھی ہے اور متحرک بھی ہے، اور میم ساکن بھی ہے اور میم متحرک بھی ہے. ہم نے یہ چیز اسٹڈی کی تھی کہ ساکن جو ہے اس سے رولز بنتے ہیں، لیکن متحرک جو ہوتا ہے اس سے رول نہیں بنتے نارملی، کیونکہ اس کی اپنی حرکت ہوتی ہے، اس کو کسی حرف سے حرکت لینی نہیں ہوتی، تو وہ اپنی ادائیگی اپنی خود کرتا ہے. لیکن جو ساکن حرف ہوتا ہے اس کو ادائیگی کے لیے سہارا لینا پڑتا ہے اپنے بعد یا اپنے سے پہلے والے حرف کا. تو بالکل اسی طرح سے اب نون مشدد کو ہم نے دیکھا کہ نون کا غنہ اور اس میں مزید جو برانچز تھی پھر ہم نے ان کو اسٹڈی کیا. تو ہم نے اس میں سے نون ساکن کو نکال لیا. ہم نے نون ساکن کے ساتھ پیرنگ کی تھی نون تنوین کی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ضمتان، فتحتان، کسرتان. یہ ہم نے اسٹڈی کیا تھا. ہم نے یہ ریزن دیکھی تھی کہ تنوین کو نون ساکنہ کے ساتھ کیوں اٹیچ کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ تنوین کے اندر بھی نون ساکنہ کی آواز ہی چھپی ہوتی ہے، اس لیے دونوں کے رول سیم ہوں گے. تو دونوں کو سیپریٹلی اسٹڈی کرنے کی بجائے اکٹھے اسٹڈی کر لیا. یہ ریزن تھی. با 2 پیش بن، اور اگر ہم اس کو لفظ میں لکھیں تو یہ بنے گا با کے اوپر پیش ساتھ میں نون ساکن. اس میں بھی نون ساکن، لیکن اس میں فرق کیا ہے، تنوین میں نون ساکن چھپا ہوتا ہے اور سمپل نون ساکن جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا تھا انعمت، اس میں نون ساکن مینشن ہے، لیکن فار ایگزامپل جیسے ورڈ آتا ہے جمیعن، تو عین کے اوپر فتحتان 2 زبر، نون ساکن نہیں ہے تو اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کے برانچز پڑھی اور اس میں دیکھا اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا. پھر ہم نے اظہار میں دیکھا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن کی آواز کو شو کرتے ہیں. ادغام میں ہم نے دیکھا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس پر ادغام کرتے ہیں. ادغام کے اندر ہم نے مزید دیکھا کہ
نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے 2 حرف لام یا را آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا، صرف ادغام ہوتا ہے. اور 2 کے علاوہ جو باقی 4 حروف بچتے ہیں یا واو میم نون یومن، تو وہاں پر ادغام بھی ہوتا ہے، ساتھ میں غنہ بھی ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے اقلاب. اقلاب ایک ہی حرف پہ ہوتا ہے. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پہ ہم اقلاب کر کے پڑھتے ہیں، نون کی آواز کو میم میں بدل کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ تھا ہمارا اخفا، جس کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے ایکٹیویٹی کی تھی. الف سے لے کے یا تک ہم نے 29 لیٹرز لکھے تھے، الف رمزہ کو مینشن کیا تھا. اس میں سے ہم نے حروف ہلکی کو سیپریٹ کیا، اس میں سے ہم نے حرف اقلاب کو سیپریٹ کیا، پھر ہم نے اس میں حروف ادغام کو جو ہے ان کو سیپریٹ کر دیا، الف مدہ کو سیپریٹ کیا. اتنے حروف سیپریٹ کرنے کے بعد 15 حروف ہمارے پاس بچتے تھے. 14 حروف سائڈ پہ کیے، ایکسکلوڈ کیے، اور 15 حروف ہمارے پاس ریمیننگ تھے. وہ 15 حروف جو تھے ان پر ہم کرتے تھے اخفا. پھر ہم نے اخفا کے مرتبے بھی دیکھ لیے کہ ایک قوی اخفا ہوتا ہے، ایک ادنا اخفا ہوتا ہے، ایک متوسطہ اخفا ہوتا ہے. تو جو آپ کا قوی اخفا ہے وہ کتنے حروف پر ہوتا ہے؟ اچھا جی، اور وہ 3 حروف ہیں دال، تا اور طا. یہاں پر قوی اخفا ہوتا ہے، اور قوی اخفا وہ اخفا ہوتا ہے جہاں پہ زبان بالکل دانتوں سے دور رہتی ہے، ان ٹچ رہتی ہے. اس کی مثالیں بھی ہم نے دیکھ لی تھی. اس کے بعد ہم نے ادنا اخفا دیکھا تھا. ادنا میں کیا تھا کہ 2 حروف تھے، قاف اور کاف. اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ نون ساکنہ کی جو آواز ہے وہ غنہ جیسی آئے گی، یعنی کہ زبان جو ہے وہ ٹچ کرے گی نون کے مخرج کو اور غنہ جیسی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. اور پھر باقی ہمارے 15 حروف میں سے یہ 5 حروف نکل گئے اور باقی 10 حروف بچتے ہیں. ان 10 حروف پہ جو اخفا ہوگا اس کو کہتے ہیں متوسطہ اخفا، یعنی کانپتے ہوئے نون کے مخرج کو زبان لگے گی تو ناک میں آواز کو چھپائیں گے. تو الحمدللہ یہ ہمارے رولز تھے جو ہم پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہم نے ابھی علم حاصل کیا ہے. جو اس کی مشق ہے، جو اس کی پریکٹس ہے، وہ ہم ساتھ ساتھ کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، تب جا کے یہ پختہ ہوگا. آج جو ہم رول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ نون ساکن اس کا ایک حصہ ہی ہے. جیسا کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ غنہ 2 حروف پر ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد. نون مشدد میں نون ساکنہ کے اور نون تنوین کے رولز ہم نے 4 اسٹڈی کر لیے ہیں. اب باری آتی ہے میم کی، میم مشدد کی. اب میم مشدد میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک میم ساکن ہے اور ایک میم متحرک ہے. آپ لکھ سکتے ہیں، ہیڈنگ دیجئے میم مشدد، اوپر لکھیے غنہ. میم مشدد میں آگے 2 برانچز بنائیے اور لکھیں میم ساکن، میم ڈالیے اور اوپر ساکن کی علامت، اور دوسری پر میم، اس کے اوپر زبر ڈال دیں، زیر بھی ڈال دیں، پیش بھی ڈال دیں. متحرک میں تینوں حرکات میں سے کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ میم متحرک کو ہم نے نہیں لینا، ہم نے صرف اسٹڈی کرنا ہے میم ساکنہ کو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ میم ساکنہ کے رولز کیا کیا ہیں، کیونکہ یہ بات میں دوبارہ ایکسپلین نہ بھی کروں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ میم ساکن کو ہم نے کیوں لیا ہے، میم متحرک کو ہم نے کیوں نہیں لیا. تو یہ بات ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہم آج جو سٹارٹ کریں گے اس کی بھی ہیڈنگ لکھیے میم ساکن کے قواعد. جیسے آپ نے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد لکھا تھا ہیڈنگ میں، اب آپ ہیڈنگ دیں گے میم ساکن کے قواعد. میم ساکن کے قواعد میں 3 آگے برانچز لکھی ہیں اس کی. سب سے پہلی ہے اظہار، ادغام اور اخفا، جو آپ نے وہاں سٹڈی کیے ہیں. اور اب آپ کو میں اگر بے شک یہاں پہ ان کو ورڈلی جو ہے وہ ایکسپلین نہ بھی کروں تو آپ کو پتہ ہے کہ ادغام کسے کہتے ہیں، اخفا کسے کہتے ہیں اور اظہار کسے کہتے ہیں. جو ساری ڈیفینیشنز آپ نے نون کے لیے پڑھی تھی وہ ساری ڈیفینیشنز میم میں بھی ایز اٹ از ہیں. تو ہمارے لیے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے لے کر چلیں. آلریڈی اگر ہمیں پتہ ہے تو ہمیں وہی کافی ہے. چلیے سب سے پہلے جو ہم جس کو اسٹڈی کرتے ہیں اس میں رکھیے
ادغام. میم ساکن کے قواعد جو ہیں یہ بہت آسان ہیں. اگر آپ کو نون ساکن کے قواعد آپ کر لیتے ہیں تو میم ساکن قواعد آپ کے لیے بالکل آسانی کے ساتھ، بلکہ آپ اس کو ایک ہی دن میں آپ تینوں پڑھ سکتے ہیں. نون کے آپ ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے سٹارٹ اچھے سے سیکھ لیا ہوتا ہے. تو سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو آلریڈی چیزیں انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں، آپ کر لیتے ہیں. تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ادغام. اب آپ کو پتہ ہے کہ ادغام کا مطلب ہے داخل کرنا، اور ہم نے اس کی ڈیفینیشن کی تھی مدغم کو مدغم فیہ میں داخل کر کے مشدد پڑھنا. مدغم کو مدغم فیہ میں داخل کر کے مشدد پڑھنا یعنی ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنا. وہ تجوید کے ورڈز ہیں، یہ اردو ورڈز ہیں، جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو. ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. ابھی جو میں نے یہ ڈیفینیشن بولی ہے کہ مدغم کو مدغم فیہ میں داخل کر کے مشدد پڑھنا ادغام کہتے ہیں، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے. یہ ایک ٹرمنالوجی کے اکارڈنگ ہے، اس کو بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں. اس طرح سے بھی مشکل نہیں ہے، آسان ہی ہے. آپ لکھیں مدغم، میم دال غین میم، مدغم. مدغم کے آگے لکھیں کہ مدغم کسے کہتے ہیں. مدغم کہتے ہیں وہ ساکن حرف جسے متحرک میں داخل کیا جاتا ہے. وہ ساکن حرف جسے متحرک میں داخل کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے نون میں پڑھا تھا نا. مثال کے طور پہ من یقل، من یقل، تو اس میں نون ساکن جو ہے وہ مدغم ہے کیونکہ اس کو آپ نے یا میں داخل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ ہوتا ہے، فرسٹ لیٹر جس کو داخل کرنا ہوتا ہے وہ مدغم ہوتا ہے. اور مدغم کا لفظ جو ہے وہ ادغام سے ہی ہے، داخل کرنا، یعنی کہ اس حرف کو داخل کرنا ہے آپ نے. تو مدغم فی ہی، اس کو لکھیں ذرا، مدغم فی ہی. اور مدغم فی ہی جو ہے اس کو کسے کہتے ہیں، جس میں وہ حرف، وہ ساکن حرف داخل کرے اس کو مدغم فی ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس حرف میں ساکن حرف کو داخل کیا جاتا ہے اسے مدغم فی ہی کہتے ہیں. تو اس طرح ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ مدغم وہ حرف ہوتا ہے جس کو ہم نے دوسرے حرف میں داخل کرنا ہوتا ہے، اور مدغم فی ہی جس میں ہم نے داخل کرنا ہو اس کو کہتے ہیں. بس سمپل سی یہ بات ہے. تو ڈیفینیشن اب آپ کے سامنے آتی ہے، مدغم کو مدغم فی ہی میں داخل کر کے مشدد پڑھنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مشدد جو ہے وہ تشدید کو کہتے ہیں، اور جو مدغم فی ہی ہوتا ہے قرآن پاک میں اس پر آپ تشدید بھی دیکھتے ہیں، تو وہ ادغام کی تشدید ہوتی ہے. اب آپ لکھیے کہ جو میم کا ادغام ہے اس کا رول کیا. میم کا جو ادغام ہے اس کا رول لکھیے. اس کا رول ہے میم ساکن کے بعد جب بھی میم متحرک آ جائے. اب آپ دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو ہم میم ساکن کو میم متحرک میں داخل کر کے پڑھیں گے، یعنی ادغام کر کے پڑھیں گے. اور اس کی جو مثال ہے اس کو دیکھ لیں. اس کی مثال ہے جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے مینکم ما، مینکم آتا ہے نا، مینکم، میم نون کاف میم، مینکم، اور آگے آتا ہے ما. جو مینکم کا میم ہے وہ ہے ساکن، اور نیکسٹ جو ہے وہ میم کے اوپر زبر ہے. اب جب ہم اس کو تجوید میں پڑھیں گے، دو میم اکٹھے ہو گئے، ایک میم ساکن اور دوسرا میم متحرک. تو اب ہم ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ، تو ہم پڑھیں گے منکم ما، منکم ما. تو یہ تھا میم کا ادغام. اب آپ اس میں دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑا اور غور کریں تو ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جب ہم میم کا غنہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک ساکن ایک متحرک، ایک ساکن ایک متحرک، ایک میم ساکن ایک میم متحرک، دونوں کو ملایا، اوپر تشدید ڈال دی، غنہ کر دیا. بالکل اسی طرح سے میم کم میں بھی کیا ہے کہ میم ساکن ہے،
دوسرا میم متحرک ہے، تو اس پر بھی ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ غنہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یہ بات بھی کلیئر ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگوں نے کوشچن تو نہیں پوچھا کہ اس میں نون تنوین کیوں نہیں آیا. نون ساکن میں اس کے جب ہم قواعد پڑھتے تھے تو اس میں نون ساکن نون تنوین نون ساکن نون تنوین پڑھتے تھے ساتھ میں ہر قاعدے میں. تو اس میں کیوں نہیں آیا؟ تو اس کی ریزن یہ ہے، آپ جانتے بھی ہیں کہ اس میں نون ساکن کے ساتھ نون تنوین کو میچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں دونوں میں نون ساکنہ کی آواز تھی. تو میم ساکنہ میں نون ساکنہ کی آواز ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو تنوین کو اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہم نے جب بھی رول دیکھنا ہے میم کے ادغام کا تو ہم نے صرف دیکھنا ہے میم ساکن، تنوین کو نہیں ڈھونڈنا. ٹھیک ہے، چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے. جب آج ہم لیسن پڑھیں گے اس میں جب مثالیں آئیں گی تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے ساتھ ساتھ. پھر انشاءاللہ بعد میں آپ کو ہوم ورک بھی ڈیسائیڈ کر دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ 62 سے، سورۃ البقرہ 62 آیت نمبر. پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جہاں جہاں وقف کرواؤں گی انشاءاللہ آپ نے وہیں پہ نشان لگانا ہے. ساتھ میں تطبیق کے بھی نشان لگاتے جائیں کہاں سے کون سا رول آ رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہوتی ہے ہماری پریکٹس، اس علم کی پریکٹس جو ہم پہلے حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحی، ہی پڑھیں گے، ہی نہیں پڑھیں گے. نرحیم. الرحيم. ٹھیک ہے. ان الذين آمنوا والذين هادوا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. والذين هادوا والنصارى والصابئين. دوبارہ سے پڑھیں شاباش. اور والصابئین حمزہ کو مینشن کرتے جانا ہے آپ نے فلو میں. جی پھر سے. والنصارى والصابئين. شاباش. ایک چیز ہوتی ہے کہ جب ہم تجوید کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم بگنرز ہوتے ہیں، ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، جب انسان کی پریکٹس اتنی کثرت سے ہو جائے کہ اس کو کسی بھی حرف کی ادائیگی میں یا کسی رول کی ادائیگی میں جب اس کو تکلف نہیں نہ ہوتا تو اس وقت اس کی ایکسپرٹیز سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ اس وقت ایکسپرٹ لیول پہ جاتا ہے جب اس کو تکلف نہیں لینا پڑتا. چلے آگے دیکھتے ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. اب آپ دیکھیں کہ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس کو دوبارہ سے پڑھیں. واليوم الآخر وعمل صالحا. ایک بات یاد رکھیں کہ جب حروف مستعلیہ کے نیچے زیر آتی ہے نا تو اس حرف کی موٹائی میں کمی آتی ہے. اگر ہم پڑھیں نا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ خیری تو وہ جو کسرہ اس کی ہے وہ مجہول ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کی موٹائی میں اس کی جو مخفم صورت ہوتی ہے نا، اس میں کمی آ جاتی ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. اجرہم، اجرو را کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے نا، پیش ہے، تو اس میں اجرو نہیں پڑھیں گے، رو نہیں، رو رو، یعنی جب ہونٹ گول بھی ہوں تو اندر سے زبان کی جو نوک ہے اس کے پیچھے جو حصہ ہے اس کو ٹویسٹ کرنا ہے، اپنے اوپر اٹھانا ہے، تو وہیں پہ رو بن جاتی ہے. رو رو باریک ہے، رو یہ موٹی آواز ہے، تو یہ ریکوائر ہے. دوسرا عند. اب آپ مجھے بتائیں دال کی وجہ سے نون ساکنہ پر کون سا رول ہو رہا ہے اور کس درجے کا ہو رہا ہے؟ جی یہ اخفا کا رول ہو رہا ہے اور یہ قوی درجے کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، شاباش. تو قوی میں کیا کرتے ہیں ہم؟ قوی کیسا ہوتا ہے؟ ہم اس کو ناک میں آواز مطلب نون ساکن کو پورا پڑھیں گے اور ٹائم دیں گے اس کو، جیسے ان دا. نہیں، اخفا میں تو ہم نے چھپانا ہوتا ہے، تو یہ آپ تو شو کر رہی ہیں. جی سوری، ہاں جی چھپانا ہوتا ہے. جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دال جو ہے، دال تا پو، اس میں ہم نے نون ساکنہ کی آواز کو ہم چھپاتے ہیں. ہم بالکل زبان کو ان ٹچ رکھتے ہیں، اٹیچ نہیں کرتے اوپر تالو سے، ٹھیک ہے، نہ دانتوں سے نہ تالو سے، مکمل طور پہ آواز کو چھپاتے ہیں. یہ قوی اخفا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا تھوڑا شو ہو رہا تھا تو اس کو کریکٹ کر لیں. عند ربہم، عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارک اللہ فیک. ایک چیز کریکٹ کر لیں، ولا خوف، خو ہیوی ہے، خاؤ نہیں پڑھنا، خاؤ نہیں، ہونٹوں کو پھیلا کے نہیں، خو زبان کی روٹ اٹھانی ہے. ولا خوف علیہم، فن علیہم ایسے نہیں پڑھیں گے، فن علیہم یہ مجہول ہو جاتا ہے. تنوین میں نون ساکنہ کی آواز کو اسٹرانگلی پڑھنا ہے تاکہ وہ ہلے نہیں اور مجہول نہ ہو. اگین پڑھیں، ولا خوف، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارک اللہ فیک. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. ٹھیک ہے، شاباش. اب آپ دیکھیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، آپ نے آ کو لمبا کیا اور خَذْنَا پڑھ دیا، تو اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ أَخَذْنَا. أَخَذْنَا. شاباش. اب اس میں ہمیں پتہ ہے خا ہیوی ہے لیکن زال جو ہے وہ ہیوی نہیں ہے، وہ باریکی ہے، تو ہم نے خا کو پڑھنا ہے، زال میں فوراً زبان نیچے آ جانی چاہیے. أَخَذْنَا. أَخَذْنَا. نہیں، خا نہیں پڑھنا، خا جو ہے وہ اردو میں پڑھتے ہیں، یہ خا ہے، خا. أَخَذْنَا. أَخَذْنَا. جی.
آگے ہے میثاقکم ورفعنا، عین جو ہے حلق سے ادا ہوتا ہے تو فعنا نہیں پڑھیں گے، ورفعنا ورفعنا فوقکم الطور. فوقكم الطور. ٹھیک ہے شاباش. خذوا ما آتيناكم بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة. شاباش. اب آپ دیکھیں کہ آتینا نون کے اوپر کیا ہے؟ نون کے اوپر اشبائی فتح ہے. شاباش. اشبائی فتح کو کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ ایک الف جتنا لمبا کرتے ہیں. شاباش. اب آپ اس لفظ کو دوبارہ پڑھیں اشبائی فتح کو لمبا کرتے ہوئے. آتیناکم بقوة. ٹھیک ہے شاباش. اب یہ جو قوا کو لمبا کر دی نا، لمبا نہیں کریں گے، یہ جو آگے گول تا ہے نا، جب ہم اس پہ سٹاپ کرتے ہیں تو یہ گول ہا کی طرح پڑھا جاتا ہے، سینے سے آواز آتی ہے. بقوة پروناؤنس کریں. بقوة. ہاں جی، زیادہ منہ نہیں کھولیں گے، اس میں آواز کو سینے پر لے کے جائیں گے، ڈیپ بریتھ کریں گے. بقوة. بقوة. ٹھیک ہے شاباش. اس کی پریکٹس کرنی ہے، منہ کم سے کم کھولتے ہیں، سانس جو ہے وہ ڈیپ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ٹھیک ہے شاباش. پہلی چیز وَاذْكُرُوا، زال نرمی سے زبان کی نوک باہر نکالیں گے، اگر یہ اندر رہی تو پھر تو وز پڑا جائے گا. زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے کناروں پہ رکھیں گے. وَاذْكُرُوا پڑھیے. واذكروا. آپ نے بھی ما فی ہی، ہا کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ. شاباش. اپنی کسرہ طرف لمبی سے میں ہوتی نے ہے؟ وہ ہاں نہیں اپنی طرف سے فی ہی جو یہ ہے نا یا مدہ جو ہے ہاں اس جی، کو کر دیا ہاں لمبا. جی. کرنا اس کو تھا، کار اس کو دیا. چلیں اب آپ اس کو شاباش درست کریں. ما فی ہی لعلکم سے پڑھیں. ما فیہ لعلکم تتقون. شاباش، بارک اللہ فیک. اب دیکھیں آپ لوگ یہ فیل کرتے ہوں گے کہ جب ہم تجوید کے مطابق پڑھتے ہیں تو تجوید ہی اصل میں ہماری تلاوت میں اطمینان اور وقار لے کے آتی ہے. اگر ہم تجوید نہیں کرتے، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور تجوید کے سٹینڈرڈ سے نہیں پڑھتے تو ہماری تلاوت میں کبھی بھی اطمینان نہیں آ سکتا. اب آپ دیکھیں کہ ایک ایک حرف کا مخرج، صفات، رولز جب آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے اکارڈنگ پڑھنے کی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہی اطمینان آتا ہے. تو یہ بلیسنگ ہے تجوید کا علم کہ اسی کی وجہ سے ہماری تلاوت میں سکون اور ٹھہراؤ آ سکتا ہے. اچھا جی، نیکسٹ آیت ہے 64. جی عظمیٰ ملک. ثم توليتم من بعد ذلك. ثم توليتم من بعد ذلك. فلولا فضل الله عليكم ورحمته. فلولا فضل الله عليكم ورحمته. لكنتم من الخاسرين. لكنتم من الخاسرين.
بارک اللہ فیک. لکنتم میں کون سا رول ہو رہا ہے؟ جو نون ساکن پر اخفا ہو رہا ہے اور اخفا اسٹرانگ والا شاباش، قوی اخفا. ویری گڈ. ٹھیک ہے، شاباش. ٹھیک ہے جی. فرحانہ باجی. اوکے شاہین باجی. فرحانہ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ. شاباش. الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. شاباش. یہ جو با ساکن ہے نا، یہاں پہ قلقلہ ہے، تو ہم پڑھیں گے فی السبت. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ٹھیک ہے، شاباش. یہ آخری جو ورڈ ہے اس کو دیکھیں، خاسئین نہیں پڑھیں گے. یہ حمزہ ہے نا، تو حمزہ کی جو ادائیگی ہے وہ سخت ہوتی ہے. خاسئین، این پڑھیں گے. ٹھیک ہے، خاسئین، خاسئین. اس کو پروناؤنس کریں. خَاسِئِينَ. سختی اتنی نہیں ہو کہ ہمارے حلق میں جائے، عین نہ بنے. سمپل. شاباش. اوکے، بارک اللہ فیک. حیاکم الخیر. اچھا جی، آج انشاءاللہ 65 تک آپ کا لیسن ہے. اس کو آپ نے اچھے سے 10 ٹائمز آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے، اور جن جن رولز پر فوکس کروایا گیا ہے، جن حروف کی ادائیگی بتائی گئی ہے، ان کو آپ نے دیکھنا ہے. اور اس میں جو ادغام شفوی ہے اس کی مثال دیکھ لیجئے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر آپ نے خود بھی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے پچھلے لیسن میں سے. آیت نمبر 64 میں وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لَكُنْتُم، میم ساکن، اور میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، مینل. تو اب ہم اس میں ادغام کر رہے ہیں، میم کا ادغام ہے، تو وہ پڑھا جائے گا لَكُنْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ. ٹھیک ہے، غنہ کر کے ہم پڑھ رہے ہیں. یہ ایک مثال ہے، باقی مثالیں آپ نے تلاش کرنی ہے. اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم نیکسٹ اس کے جو 2 رول ہیں وہ ایک ہی دن میں کر لیں گے، تو یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. تو 10 ٹائمز آپ نے لیسن پڑھنا ہے، تطبیق کرنی ہے آپ نے. اور جو آج ہم نے رول پڑھا ہے، جو نئی ڈیفینیشن ہے مدغم والی، اس کو بھی آپ نے ریوائز کر لینا ہے. جی، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.